بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خدمت میں اور اسی طرح تمام عالم اسلام کی خدمت میں سلام عرض ہے. یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس منظوم کلام کی اگر تشریح ہو جائے تو مہربانی ہوگی. تو حضور اپنی درسمین میں فرماتے ہیں کہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح، ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. برائے کرم اس کی ذرا تشریح فرما دیں. شکریہ محترم تعلم جی صاحب لون سے اختصار کے ساتھ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ ویسے ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بعض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار انہوں نے پیش کر کے ان کی وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے، اور بہت ہی برمحل برموقع انہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ اس میں بھی ان اشعار میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انہوں نے بیان کیے ہیں، ان اشعار میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی بیان کیا ہے، ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت بیان فرمائے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام. جیسا کہ یہ شعر انہوں نے پیش کیا کہ بن دیکھے کس طرح کسی محرخ پہ آئے دل، دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، صنم سے لگائے دل. تو یہ شعر انہوں نے پیش کیا. پھر اس کا اگلا شعر ہے دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح. تو یہ جو شعر ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو اپنی ہستی کا ثبوت خود دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیشہ ہر زمانے میں اپنی ہستی کا ثبوت اس کو دے دیا. اور اس شعر میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اسی ہستی کے ثبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ ہم اس کا دیدار ان جسمانی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، اس وجود کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے ہمارے لیے خود اپنے دیدار کا انتظام کیا ہے. اور وہ دیدار کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ اگلے شعر میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا حضور فرماتے ہیں کہ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح. دیدار سے اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے گفتار سے اپنے آپ کو ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے، اپنے کلام سے ہمارے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، ان کے اوپر کلام نازل کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے. اور پھر انہوں نے دوسرا شعر بھی انہوں نے پیش کیا، اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ظہور کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے ہستی کے ثبوت ان چیزوں میں موجود ہیں. لیکن غافل لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور ان سے دور پرے چلے جاتے ہیں، اور اس نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرے اور ان کے خواص پر غور کرے، ان خواص سے اس کو پتہ لگے گا کہ یہ خواص جو ان چیزوں کے اندر رکھی گئی ہیں یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں رکھ سکتا، اور اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ ہستی باری تعالیٰ کا قائل ہو جائے. جزاکم اللہ تعالیٰ سے